لفظ اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل، بنی اسرائیل، انہی سے جو سلسلہ چلا بنی اسرائیل کا، یہی نبی کی دوستو یہ امت ہے جسے قرآن مجید میں بنی اسرائیل سورہ کہا گیا۔ کئی اسلام کے دشمن ایسے ہیں جو آپ کے سامنے یہ دو جملوں سے کھیلیں گے، ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، ایک بنی اسرائیل افضل ہے یا بنی اسماعیل افضل ہیں۔ یہ معاملہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا ہے، یہ تاریخ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی ہے۔ پہلی بات، یوسف علیہ السلام ان علاقوں میں رہنے والے اپنے والد کے ساتھ، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، مصر کے بازار میں لے کر بیچ دیے گئے، وہاں پر مصر کے جو سو بادشاہ، مصر کے جو امیر ہے اس کے گھر میں پلے بڑے، بات جیل کی ہوئی، زنا کا حملہ آپ پر ہوا، تاریخ آگے بڑھی، اللہ نے جو سو آپ فیصلہ نازل کر دیا کہ آپ پاک دامن ہے۔ اس کے بعد آپ کی ذہانت، آپ کی امانتداری دیکھتے ہوئے ملک مصر کا فائنانس منسٹر آپ کو بنایا گیا۔ مصر میں جب آئے تو مصر کے بادشاہوں کا لقب ہی فرعون ہوا کرتا تھا، فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3۔ یہی آبادی یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی وہاں پر آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ انبیاء کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں چلا یا اسرائیل کے سلسلے میں چلا، بڑھتا گیا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، کئی انبیاء کرام جس میں شیخ محترم نے کئی انبیاء کے نام لکھے، اسی سلسلے میں فلسطین کی سرزمین پر آتے گئے۔ اور اس وقت کا جو فلسطین تھا وہ آج کا فلسطین نہیں ہے، زمینی رقبہ پھیلا ہوا تھا بہت دور دور تک۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت مصر میں بھی دیتے تھے، ادھر مکے میں بھی آ کے دیتے تھے، فلسطین میں بھی جا کر دیتے تھے، بڑے بڑے رقبے پر تھی دعوت۔ اور پھر وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہی یوسف علیہ السلام کی جنریشن جو آگے بڑھی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون کو مسلط کیا گیا، ان کی قوم پر اللہ نے فرعون سے نجات دے دی۔ فرعون سے نجات دینے کے بعد قوم کے اوپر کئی آزمائشیں آئی، قوم ناشکری کرتی گئی، ایک کے بعد ایک اللہ کے ساتھ شرک کرتے گئے، حتیٰ کہ گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے طور پہاڑ پر 40 دن کے لیے چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب فرعون سے نجات دی، جب فرعون سے نجات دینے کے بعد اسرائیل، یہود آج جس زمین کے پیچھے ہے، یہ وہی ہے جس کو لوگ اپنی کتابوں میں انگریزی میں کہتے ہیں دا پرومس لینڈ، ایک ایسی زمین جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ آج کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ یہی وہ قوم ہے، نبی ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا چلو میرے ساتھ۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، مقدس زمین التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین فلسطین، مسجد اقصیٰ، انبیاء کی پیدائش کی جگہ، معراج کا سفر کی جگہ، امام الانبیاء کی امامت کی جگہ داخل ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے، یاد رکھو۔ قوم نے کیا کہا؟ آیت نمبر 24، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ پہلے سے وہاں ایک بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام بولے چلو، یہی اسرائیل جو آج کہہ رہا ہے فلسطین ہونا، معصوم انسانیت مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، نبی انگلی پکڑ کر لے جا رہے تھے، قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ نہیں جائیں گے فلسطین میں، تمہارا رب اللہ، جاؤ لڑو، ہم تو بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ اب ہونا، جب نبی انگلی پکڑ کر دے رہے تھے تب تو بھاگے، اب ہونا دا پرومس لینڈ۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایسی پھٹکار لگائی ان پر، کہا 40 سال تک بھی زمین میں داخلہ ہی نہیں لے سکتے تم اب کبھی، وہیں پھٹکتے رہے، وہیں پھٹکتے رہے، وہیں پھٹکتے رہے، 40 سال تک سلسلہ چلا ان کا ایسی پھٹکنے کا، کبھی جو سو راست کو نہیں پہنچے۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد جو سو داخلہ لیے، لیکن جب داخلہ لیے ایک کے بعد ایک بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوتا چلا گیا، جو انہیں زمین سے نکالتا چلا گیا۔ ظاہر بات ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم
اور کیسی قوم؟ نبیوں میں سے, آنے والے نبیوں میں سے کئی نبیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والی قوم. ان کی نسل جب آگے بڑھ کے مدینہ میں گئی, بنو نذیر ان کا جو سلسلہ چلا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی, آٹے کی چکی ڈال کے ختم کرنے والی سازش والی یہ قوم, نیتان یاہو جس کے نطفوں سے ہے, وہی سلسلہ ان کا نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والا تھا. جو اپنے آئے ہوئے نبی کو ہاتھ سے قتل کر دے, جو رحمت للعالمین پتھر کی, آٹے کی چکی ڈال کے قتل کرنے کی پلان کرے, ان کے سامنے معصوم فلسطینیوں کی کیا حیثیت ہوں گی آپ سوچیے. یہ نبیوں کو نہیں چھوڑے تو معصوم مسلمانوں کو کیا چھوڑیں گے؟ اللہ ان کی آزمائش ان کی جگہ رکھا, لیکن یہ ظالم اپنے ظلم میں آگے بڑھیں گے. انتقام تو اللہ لینے والا ہے, لے رہا اللہ انتقام. ان کی نیند ان کے خوابوں سے پوچھو, ان کی راتوں سے پوچھو, انتقام تو اللہ لے گا ضرور. پھر یہی اسرائیلی بھٹکتے رہے, جگہ جگہ در بدر پھرتے رہے, یہاں تک کہ نیتن یاہو جو پریزنٹ پرائم منسٹر ہے, یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوں گا اس کو دیکھیے, ایک ایک چیز حوالے کے طور پہ بادو ڈالنے لگاؤں گا انشاءاللہ. نیتن یاہو کہتا اس زمانے میں ہم پر جب داخلہ لیے 40 سال بھٹک کر, ایک کے بعد ایک حکومت ہم پر مسلط کرتی کہ نکالتے گئے. بیزنٹائن امپائر ہمارے پر مسلط ہوئی, بہت دشمنی کیا. رومن امپائر ہمارے پر مسلط ہوئی, ہمیں نکالے. الیگزینڈر دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے وہ مسلط ہوا, وہ وہاں سے نکالا. لیکن یاد رکھو عزیز دوستو, زبان سے نیتن یاہو تسلیم کر لیے آج کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہے, نہ بیزنٹائن امپائر نے ایسا ظلم کیا, نہ ہمارے ساتھ رومن امپائر نے ایسا معاملہ کیا, نہ ہمارے ساتھ الیگزینڈر دی گریٹ نے ایسا معاملہ کیا, بلکہ 7ویں صدی میں, کون سی صدی میں؟ 7th سینچری بولتے ہیں. آج تاریخ کیا ہے؟ 2023. یہ 1000 تھا, 600 تھا, 100 تھا, تاریخ چلتے آ رہی. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر 2022 سال مکمل ہے کہ 23واں سال شروع ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. 2023 میں سے 600 نکالیے, کتنے ہوتے ہیں؟ 1400 ہوتے. 1423 24 ہجری کون سی چل رہی؟ 1440 کے قریب. لگ بھگ یہ کیلکولیشن صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہجرت کر کے آج 1444 سال ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو گئے 2022 ہو گئے, 600 سال کا فرق برابر ہے. اب 14 ہجری کو کہا جاتا ہے 7th سینچری. جب فرسٹ ہجری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ, تب انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 628واں سال تھا, جیسا آج 2023واں سال ہے. 601 سے لے کے 700 تک تو گریگورین کیلنڈر کی تاریخ ہے, اس کو 7th سینچری کہا جاتا. آج 21ویں صدی چل رہی ہے. اب بینجامن نیتن یاہو کہتا ہے نہ الیگزینڈر گریٹ, نہ بیزنٹائن امپائر, نہ رومن امپائر, کسی نے ایسا نہیں کیا. 7ویں صدی میں جو ہم پر حملہ ہوا, تاریخ میں ہم پر کبھی ایسا نہیں کیا گیا. وہ جو دور تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب کا مسجد اقصی فتح کرنے کا دور تھا. آج قبول آئی نے ویڈیو, اب یہ ویڈیو میں بازو ڈالوں گا, سنیے. کہا 7th سینچری میں عربوں نے جو معاملہ کیا, کہا ویسا کسی نے نہیں کیا. بھائی یہی خاصیت تھی, جب گھستے تبھی کہہ دیا تھا. The loss of our land actually occurred when the Arab conquest took place in the 7th century. The Arabs burst out from Arabia, and they did something that no other conqueror, not the Romans, not the Byzantines, not the Greeks before them, not Alexander the Great, nobody did before. They actually started taking over the land of the Jewish farmer. They brought in military colonies that took over the land. And gradually over the next 2 centuries, the Jews became a minority in our land. So it is under the Arab conquest that the Jews lost their homeland. سلیمان علیہ السلام نے ملک صحابہ سبا سے کہ کہہ دو کہ اطاعت گزار ہو کے ہتھیار ڈال دے, ورنہ اگر اللہ کے بندے بادشاہت کے ساتھ بستیوں میں گھستے ہیں تو اجاڑ دیتے ہیں تمام چیزیں, یاد رکھو. قبولیہ کا ہم پر 7ویں صدی میں جو حملہ ہوا ویسا حملہ کوئی نہ کرے. کون تھے؟
ابھی ابو بکر حقانی صاحب, شیخ عبیداللہ فیضی صاحب بتائے, اونٹ پر بیٹھ کر آنے والا غلام, نکیل پڑھ کے آنے والا عمر بن خطاب کا نیچے آ رہے تو ہیبت تھی ان کو. 7ویں صدی یاد رکھیے. اب 7ویں صدی کے بعد ایک دور آیا, صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کا دور آیا, دیگر کا دور آیا. یہ قوم دور دور رہی, دنیا میں پھرتے رہی, یہاں تک کہ اب جو دنیا میں پھرتے رہی 1808 میں, یعنی 2023 چلا 1808 میں, یہ جو جنگ ہے یہ صرف مذہب کے نام پر ہے. اب یاد رکھیے, یہ عقیدے کے نام پر یاد رکھیے. شیخ نے کہا ایمان اور کفر کی جنگ ہے, یقیناً یہ ان کے باطل عقیدوں کے ساتھ اس جگہ کو دا پرامس لینڈ کے کرانا چاہتے ہیں. اور ایمان والے عمر بن خطاب اور ان سے پہلے کے زمانے پہ جو وہاں قائم ہے, یہ ظالم تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ہم نہیں آتے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی. کچھ لوگ جو اس زمانے میں داخلہ لیے وہی مسلمان ہے, وہی فلسطینی ہے. جو داخلہ نہیں لیے وہ یہودی ہیں. عربوں کا معاملہ, یہودیوں کا معاملہ دنیا بھر میں بھٹکتے رہے, لیکن اس دور میں 19th سینچری میں 1801 سے لے کے 1900 تک, 1901 سے لے کے جو 2000 تک, 2001 سے لے کے اب یہاں سے تاریخ جو 3000 تک جائے گی, 21ویں صدی میں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب دا پرامس لینڈ ہونا ہے. کیونکہ زمانہ پہلے ہتھیاروں کا نہیں تھا, اب زمانہ F-16 کا ہے, زمانہ فلاں چیزوں کا ہے. دیکھیں زمانے کے ہتھیاروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ چیز یہ 2023 کی نہیں ہے. فلسطین کو تقریباً 40% آلریڈی اندر دبا دیا گیا. یہ بھی ویڈیو میں دیکھیے آپ. کب سے؟ یہ 100 سال سے چل رہا کیس. 1930 سے اندر دباتے گئے. ہر تھوڑے دن کو کچھ ہوتا, ہر تھوڑے دن پہ کچھ ہوتا, ہر تھوڑے دن کو وہاں سے حملہ ہو رہا, یہاں سے بڑا حملہ ہو رہا, اندر چلے جا رہے ہیں. یہ چھوٹے حملے جو ادھر سے ہو رہے ہیں یہ بھی انہی, وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. حماس کیا ہے؟ حماس کیا خلیفہ ہے کیا حماس؟ آخر دہشت گردانہ رویہ ہے. 23 لاکھ معصوم مسلمانوں کی جان کو داؤ پہ لگا دیے 18 دن پہلے. ان کا تعلق اسرائیل فلسطین کی اصل حکومت سے نہیں ہے. فلسطین کا پریسیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, ان کے بعد جو یونائٹڈ نیشن میں ان کی ریپرزنٹیشن ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کا ریپرزنٹیشن ہے, عرب OIC میں ان کا ریپرزنٹیشن ہے. یہ کیا ہے اب بتائیں گے آپ کو. یہ کب تک چلیں گا؟ یہ اب رکنے والی نہیں ہے چیز. فلسطین تقریباً قبضہ ہو گیا, قبضہ ہوتے رہتا. مسجد اقصی میں بھی آج یہودیوں کی فوج ہے, آج بھی ہے فوج, لیکن وہاں بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے. 5 وقت کی نماز چلتی وہاں, مسلمان جاتے وہاں نماز کو مسجد اقصی میں. آپ یہ مت سمجھے مسجد اقصی ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہی ہے. کل کے جمعہ کو گئے وہاں لوگ نماز پڑھتے, لیکن چونکہ جیروسلم, مسجد اقصی اور جیزہ فلسطین غازہ پٹی کا حصہ, یہ ساؤتھ اور نارتھ کے حصے میں یہودیوں کی جو سو ایک ایگریمنٹ ہے, یہاں یہود اور نصارہ کے بھی مقدس مقامات ہے, جس کا کسٹوڈین خادم الحرمین الشریفین, جیسے ادھر سلمان ہے, ادھر خادم الحرمین, ادھر کا جارڈن کا کنگ عبداللہ II ہے. ان کے معاہدے ہیں جو UN میں ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہاں ان کی فوج رہتی. ان کے مقدس مقام پہ جب بھی ٹرمپ جاتا وہ دیوار کن جا کے عبادت کرتا, بائیڈن جاتا وہ دیوار کن عبادت کر کے جاتا, نتن یاہو جاتا وہ دیوار کن عبادت کر کے جاتا. ان کے بھی مقدس مقام ہے وہاں پر. اب جو تیاری کری آج کئی سالوں سے اندر گھپستے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ چلیں گا, یہ رکنے والا نہیں ہے جب تک کہ انہوں آگے بڑھیں گے. اللہ ان کو جہاں تک ڈھیل دینا ہے ڈھیل دیں گا, پھر پکڑ اللہ کی جب آئیں گی تو کھینچنے رہنے والا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ سلسلہ کس دن ختم ہوگا, تب تک چلیں گے آزمائشیں. یاد رکھیے آپ, یہ چلنے والے آزمائشیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزول عیسیٰ کے موقع پر دجال کا لشکر ختم کرنے نکلیں گے. دجال کا ساتھ دینے والے 70,000 یہودی ہوں گے. جب مسلمانوں کا اور یہ یہودیوں کا مقابلہ ہوگا, چن چن کر عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بھیجے گئے نبی اٹھا کر ایسے لوگوں کو ختم کریں گے, یہاں تک کہ پتھر کے پیچھے جا کے یہودی چھپے گا, جھاڑ کے پیچھے جا کے یہودی چھپے گا. جھاڑ پتھر اللہ کے حکم سے کہیں گے یہودی میرے پیچھے چھپا ہے,
عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا کے ختم کرے گا، سوائے غرقد کے جھاڑ کے وہ یہودیوں کا جھاڑ ہے. اسی لیے آج اسرائیل میں غرقد کا کانٹے دار جھاڑ کی پیداوار زیادہ کرتے ہیں لوگ، اس کے باوجود بچنے والے تو نہیں ہیں. یہ جو فتنہ ہے وہاں ختم ہوگا. اب بتانا مقصد آپ کو یہ ہے، یہ جو 70,000 یہودی، یہ سب سے اہم ہے، یہ پوری چلنے والے غزہ کے کانفلکٹ کو سمجھنے، یہ اصل ہے. یہ جو 70,000 یہودی ہیں یہ نکلنے والے ہیں اصفہانہ سے. اصفہانہ چائے کی پتی آپ سنے ہوں گے نام، یہ ایک پراونس ہے موجودہ ایران کے اندر، اس کے کیپٹل کا نام بھی اصفہانہ ہے. وہاں سے 70,000 نکلیں گے یہودی. اب آپ سن رہے ہوں گے حماس، حزب اللہ، ادھر یمن کے حوثی، یہ پورے شیعہ طبقے ہیں. اور پھر ایران بھی بول رہا میں بھی آتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ آج اصفہانہ ایران سے 70,000 یہودی نکلنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب نہیں آج سے اصفہان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. یہ بھی آپ کو پروف ڈالیں گے کہ CNN IBN کی رپورٹ ہے سروے کی، اصفہان شہر میں آج 1500 یہودی بستے ہیں جن کی عبادت گاہ ہے اور عبادت وہاں دن میں کئی مرتبہ کرتے وہ لوگ. ابھی ہے خمینی کے دور میں، پہلے سنتے تھے ہم چھوٹے اخباروں میں، ایک مسلمان چلو بھر پانی ڈال دیا تو اسرائیل ڈوب جاتا، بلکہ اخباروں میں آئی تھی. بیٹے تم اسرائیل کے دشمن، 1500 لوگ آج 2023 میں تمہارے پاس پل رہے ہیں. تو خمینی نے اس وقت ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، جو اسرائیل کا یہودی ہے وہ الگ ہے، ایران کا جو یہودی ہے وہ الگ ہے. جتنے یہودی ایران میں ہیں ان سب کو سٹیزنشپ دے دی گئی. حزب اللہ، اب ذرا ذہن پڑھیے، ایران، حوثی، حماس، کوئی نہیں آ رہا تائید میں. یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک چال ہے، ایک ایجنڈا ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ سنیوں کو ختم کرنا، ایمان والوں کو ختم کرنا. یہی ٹارگٹ سیریا کے اندر کیا گیا تھا. کب؟ 2011 سے لے کے 2021 تک. میں سیویلینز کی بات کر رہا ہوں، دہشت گردوں کی نہیں، نہ حماس کی نہ آئسس کی، سب کو سائڈ میں ہٹاؤ، معصوم ایمان والوں کی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا صرف غزہ کا حل ہے؟ 3,06,800 مسلمانوں کو قتل کیا گیا صرف 10 سال میں سیریا کے اندر. عراق کی جو رپورٹ ہے 1,51,000 سے لے کر میکسیمم لیمٹ 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا گزشتہ 10 سالوں کے اندر. کس کے ساتھ؟ کون تھے؟ یہی خمینی کے چیلے، یہی جو اصفہان میں یہودیوں کو بٹھا کر بیٹھے. تو ایک بات آپ کے سامنے کہہ دوں، اسرائیلی یہودی الگ، وہ اسرائیل میں رہتے، ایرانی یہودی الگ جو ایران میں رہتے. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ایرانی یہودی اسرائیل میں نہیں رہتے؟ یہ کیوں کیا گیا 2000 راکٹیں؟ تمہارے کن ہے کیا لیلب پہ؟ تم لیلب پہ دار رہے پانی کے بعد، معلوم ہے سامنے والے کے پاس کیا ہے. یہ اشارہ ہے، یہ سازش ہے غزہ کو کھپسنے، معصوم مسلمانوں کے گھر چھیننے کی. اور ہو رہا یہ. وہ ایمان والے الگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے جی؟ آٹا، 4 گھنٹے کی لائٹ آتی ان کے پاس خالی. کیا آتا ان کے پاس؟ آپ بولیے. بیکری ہے. کیا کام کرتے ہیں وہ لوگ؟ کچھ نہیں. اوپن ایئر جیل کہا جاتا غزہ کو. اور صرف غزہ ہی فلسطین ہے، فلسطین بڑا ہے. غزہ ایک پیٹسی پٹی ہے جس سے شیخ محترم نے کہا اس کے پیچھے ایک سازش ہے ختم کرنے کی. ان کی خدائی کئی چیزیں. یہ ساری باتیں ختم ہو گئی. حدیث دو تو یاد رکھو، نزول عیسیٰ پر ہی علیہ السلام. اور جب ختم ہوں گے یہودی، جتنے بچیں گے یہود و نصارہ، اللہ نے قرآن میں کہا کوئی یہودی، کوئی نصارہ، کوئی اہل کتاب زمین پر ایسا نہیں بچے گا. جب عیسیٰ آئیں گے، دعوت دیں گے، سب کے سب قرآن پر ایمان لا کے مسلمان بن جائیں گے. یہ تب تک چلنے والا، یاد رکھیے آپ. یہ آزمائش ہم پر نہیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. یہ آزمائش ان پر ہے، ان کے لیے چھے. شہید، جانوں کا نذرانہ، سازشوں میں حکومتوں کی، حکام کی. عزیز دوستو، بہت بڑی سازش ہے، دشمن سازشوں سے آئیں گا. اللہ جس کو آزمان ہے اس میں آزما لیتا.